بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں آن ٹی وی اور میں ہوں شہریار خان۔ خواتین و حضرات، آج جو معاملہ ہے جس پہ ہم بات کریں گے بظاہر بڑا سادہ سا ہے، لیکن بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ دراصل یہ ہے مولانا طارق جمیل، جو ایک مبلغ عالم دین ہیں، ان کے حوالے سے یہ کچھ آڈیو لیک ہوئی ہے، اور وہ آڈیو لیک کی ہے ایک ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے جنہوں نے یہ آڈیو لیک کی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ آڈیو یہ ایک ٹیلی فون کال تھی مولانا طارق جمیل اور ایک بلاگر تھے بلال معاویہ، ان کے درمیان۔ اب یہ کال جو لیک ہوئی ہے، اس کال کا کیا مقصد دکھائی دے رہا ہے، ہم آج اس حوالے سے بات کریں گے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم بات کریں گے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کال لیک کرنے کا مقصد کیا تھا۔ مقصد صرف اور صرف، میں جہاں تک اس کو دیکھ رہا ہوں، مقصد ہے بلال معاویہ کے قتل سے جو اس کی تحقیقات ہے اس سے اس وقت جو ہے رخ ہٹانا ہے، کیونکہ تھوڑے دن بعد 16 جون کو اس کی پہلی برسی بلال معاویہ کی آ رہی ہے، اور اس برسی سے پہلے یہ طے کیا گیا کہ اس کے اوپر بڑا سادہ سا معاملہ تھا۔ اس کو الجھانے کے لیے ہمارے ہاں ہمارے کئی سارے دوست جو ہیں اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بڑا عجیب و غریب سے معاملات ہوتے ہیں، اور اس کو اس طرح الجھاتی ہے پولیس کے پاس اس کا موبائل بلال معاویہ کا وہ آ گیا تھا، اور اس کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس سے ریکارڈ سے پتہ نہ چلایا جا سکتا، کہ کہا جاتا ہے کہ بلال کسی سے ملنے کے لیے گیا، اور بلال اس کے بعد جب گیا وہ ایک مسجد کی جگہ تھی، اور مسجد کے اندر نمازی موجود تھے۔ جب اس کو گھیرا مارا گیا تو یہ کہا گیا، اندر سے وہ بلانے کے لیے گیا نمازیوں کو اور کہا کہ مجھے بچائیے، مجھے باہر مارنے لگے ہیں۔ بعد میں اس کو ایک اینگل دیا گیا نیا اس قتل کیس کو، اور کہا گیا کہ کوئی لڑکی کا معاملہ تھا اور وہ کسی لڑکی سے ملنے کے لیے گیا تھا، اور اس حوالے سے یہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور ہمارے جو کرائم رپورٹنگ کرنے والے دوست ہیں وہ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کو الجھانے کے لیے کہا جاتا ہے لڑکی کا چکر تھا، یا کوئی ایسا اور چکر ڈال دیتے ہیں جس میں شرمندہ ہو کے جو مدعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کیس کو ہی چھوڑ دیں، ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ کیس سے نظر ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ سامنے لے کر آتے ہیں کہ تفتیش کا رخ پلٹ جائے، اور یہ معاملہ صرف یہاں نہیں ہوا۔ میں اس کیس کے ساتھ ساتھ جب بات کرتا ہوں تو اس کیس میں مماثلت جو دکھائی دیتی ہے وہ ہے مولانا سمیع الحق کا قتل ہوا تھا، وہ جو ہے اس سے 1 سال پہلے ہوا تھا، فروری میں 11 فروری 2018 کو وہ قتل ہوا، اور اس میں بھی بہت ہی بیہودہ قسم کے الزامات لگائے گئے، اور یہ کہا گیا کہ مولانا سمیع الحق جو ہیں ان کا کوئی ایک تعلق تھا، کوئی لڑکیاں تھیں، کوئی شراب کی بات اڑائی گئی، اور جان بوجھ کے ایک فضا اس طرح کی بنائی گئی کہ کوئی اس قتل پہ بات ہی نہ کرے، اور یہی ہوا، معاملہ آسانی سے دب گیا۔ آج کوئی اس کیس کا نام نہیں لے رہا۔ اسی طرح جب بلال معاویہ کا معاملہ سامنے آیا تو بلال معاویہ کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ ایک لڑکی کا معاملہ تھا، اور اس کو دبانے کے لیے یہ اس قسم کا الزام لگایا گیا۔ میری ایک دوست سے اس حوالے سے بات ہوئی، اور وہ دوست جو ہے اس حوالے سے کوریج کرتا رہا اس کیس کے اوپر، اور اس کا بلال سے تعلق بھی رہا تھا۔ تو میری ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بڑے آرام سے مجھ سے 2-3 سوال پوچھے، جس کے بعد میں خود اس بات کا قائل ہو گیا کہ یہ لڑکی کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز یہ تھی کہ بلال کی شادی ہونے والی تھی کچھ عرصے بعد، اور وہ اسی لڑکی کو، اپنی منگیتر کو، ایک مدرسے میں داخل کرانے کے لیے لایا تھا کہ ادھر داخلہ ہو جائے اس کا، اور اس دوران میں یہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو جو کہا جا رہا ہے کہ وہ لڑکی سے ملنے کے لیے وہاں پر گیا تھا، یہ بات اس طرح غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر وہ لڑکی سے ملنے کے لیے گیا تو وہ اپنے چچا کے ساتھ وہاں پر کیوں گیا۔ تو یہ ایک حصہ تھا اس کا جو بات کا ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کال کی طرف۔ اس کال سے جو ہے جو ایک تاثر دیا گیا جو مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے تھا،
مولانا طارق جمیل صاحب وہ شخصیت ہیں جن کا بلا تفریق ہر مسلک کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ہمیشہ جب بات شروع کی ہے، کوئی خطاب کیا ہے انہوں نے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھی ہے، اور اس بات کا انہوں نے کئی بار یہ کہا بھی۔ ان کا مسلک جو ہے سارے جانتے ہیں، دیوبندی ہوئے، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا بھی احترام اسی طرح کرتے ہیں۔ اب اس جو آڈیو کال ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں یا جو اہل تشیع ہیں، وہ جو احترام کرتے ہیں مولانا کا، وہ احترام ختم کرنے کے لیے ایک تو بلال معاویہ کے اوپر سے توجہ سب کی ہٹ جائے کہ اس کی برسی آ رہی ہے، لوگ یہ پوچھیں گے کہ یہ جو کیس ہے اس کی تحقیقات کہاں پہنچی ہیں۔ گو کہ ہم لوگوں کی یادداشت بڑی کمزور ہے، اور ہم بھی جرنلسٹ بھی خبر کرتے ہیں جب کچھ قتل ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، 2-3 دن اس کے اوپر ہم لوگ کوریج کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ہم لوگ بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور رک جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لوگ آہستہ آہستہ وہ واقعہ ہی بھول جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے، اور اسی کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بنیادی طور پر مقاصد دو ہیں۔ ایک یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت کو متنازع بنا دیا جائے، جو کہ غیر متنازع ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قتل کیس کو بھی الجھا دیا جائے کہ یہاں سے کہانی کہیں اور ہی چلی جائے۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ آڈیو کال لیک کس نے کی ہے۔ یہ جو جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی کمیل معاویہ نے یہ آڈیو کال لیک کی ہے، لیکن اگر ان کے بیان کو سنا جائے تو کمیل معاویہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آڈیو تھی یہ بلال نے اپنے 2 دوستوں کو دی تھی، اور ان 2 دوستوں کے ذریعے یہ بات کہیں سے لیک ہوئی ہے۔ اب ان میں سے کس نے یہ کی ہے لیک، اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، یا ان کو کس نے کیسے استعمال کیا۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے ہمارے ہاں، یہ بہت ہم نے عموماً یہ واقعہ دیکھا ہے۔ مولانا سمیع الحق کا واقعہ میں نے بیان کر دیا کہ ان کے قتل کو بھی اس طرح کے الجھایا گیا کہ ان کی اولاد نے اس کو پیروی ہی نہیں کی اس کیس کی۔ اسی طرح ہم نے یہاں پر اسلام آباد میں ہمارے جرنلسٹ ساتھی ایک تھے ڈاکٹر عامر وکیل، وہ قتل ہوئے، ان کے قتل کے پیچھے ہم گئے تو پولیس نے اس طرح ہمیں ڈرایا اور یوں ہمیں بتایا گیا کہ پتہ نہیں ایسی چیزیں بتائیں کہ ہم خود ڈر کے پیچھے ہو گئے کہ یار وہ تو ایک دوست تو ہمارا چلا گیا دنیا سے، لیکن اس کے اہل خانہ کو اب اس قسم کا تشدد کا نشانہ ہم نہیں بننے دیں گے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے واقعات ہیں، جس طرح ایک ملک اسماعیل شہید ہمارے صحافی تھے، وہ قتل ہوئے اسلام آباد میں۔ ان کے پیچھے بھی جب ہم گئے تو سیکٹری داخلہ نے ہمیں کہا کہ جی بڑی ایک ایسی شرمناک قسم کی ان کی وجوہات سامنے آئی ہیں کہ یہ ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو ان کے جو ہے بدنامی ہوگی مزید۔ لوگ مدعی وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے معاملہ بڑا سمپل ہے، بڑا سادہ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک جو خدمت کر رہے ہیں دین اسلام کی، ان کے حوالے سے اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں کہ جو وہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ متاثر ہوں۔ لیکن آج ہی ہماری بہت سارے دوستوں سے جو گفتگو ہوئی ہے، اور ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جان بوجھ کر ایک سازش کے طور پر یہ کیا گیا ہے۔ لیکن مماثلت جو بلال معاویہ کی قتل میں اور مولانا سمیع الحق کی جو وہ ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کے حوالے سے اس قسم کی باتیں کی گئیں، لڑکیوں کے ساتھ تعلق جوڑا گیا جان بوجھ کر، تاکہ اس کیس کی کوئی پیروی نہ کرے اور یہ کیس دب جائے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جب قتل ہوتا ہے تو قاتل بہت احتیاط کرتا ہے، لیکن قتل کی جو وجوہات ہیں
وہ سامنے آ کر رہتی ہیں اور قاتل جو ہے وہ بے نقاب ہوتا ہے۔ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس کیس میں کہ 16 جون کو برسی ہے بلال معاویہ کی، ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس جو ہے اب اپنی تحقیقات کس طرف موڑتی ہے اور کس کو قاتل قرار دیتی ہے۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، انشاءاللہ اگلی بار نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔